بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلق کی بات چل رہی تھی کہ مطلق وہ ہے جو صرف ذات پر دلالت کرے، وہ کسی وصف کے ساتھ موصوف نہ ہو، کسی قید کے ساتھ مقید نہ ہو۔ مزید اس کی مثال ذکر فرما رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ وعلی ھذا قلنا یجوز التودی بماء الزعفران۔ یہ تھوڑا غور طلب مسئلہ ہے، وضاحت طلب مسئلہ ہے، اس کی وضاحت سماعت فرما لیں۔ آیت وضو کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پس تم تیمم کرو پاک مٹی سے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پانی نہ ہو تو تیمم کیا جائے گا۔ لیکن اب اگر ایسا پانی موجود ہے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، جیسے زعفران وغیرہ، ایسا پانی موجود ہے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہے جیسے زعفران وغیرہ، اور پانی کے اوصاف یعنی رنگ بو ذائقہ میں سے کوئی ایک وصف بدل گیا ہو، تو کیا اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں، یا تیمم کریں گے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ ایسا پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی اور ایک وصف بدل گیا یعنی رنگ بو ذائقہ میں سے، تو اسے وضو جائز ہے، تیمم نہیں کیا جائے گا بلکہ وضو کیا جائے گا۔ شوافی کہتے ہیں کہ نہیں، اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے، تیمم کیا جائے گا۔ احناف کی دلیل کہ کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، پس اگر تم پانی نہ پاؤ تو مطلق ماء کا ذکر ہوا ہے اور کوئی قید نہیں ہے، اور قاعدہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، تو مطلق ماء وہ ہے جس کی طرف ذہن فوراً چلا جائے۔ مطلق پانی کسے کہتے ہیں کہ جس کی طرف ذہن فوراً چلا جائے اور اس پر پانی کا لفظ بولا جائے۔ اب آیت میں مطلق ماء کا ذکر ہے اور مائع زعفران بھی مطلق ماء ہے، یعنی مطلق پانی ہے۔ اضافت کی وجہ سے اس سے لفظ ماء ختم نہیں ہوا، یعنی پانی کا اطلاق اس سے ختم نہیں ہوا بلکہ ثابت ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام اور پختہ ہوا ہے۔ تو آیت میں جب مطلق ماء حکم ہے کہ جب مطلق پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اور یہ مطلق ماء اب بھی موجود ہے، مطلق پانی اب بھی موجود ہے۔ جب مطلق ماء موجود ہو تو پھر شرط پوری نہیں، جب شرط پوری نہیں تو تیمم کی اجازت بھی نہیں ہے۔ شوافی کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ماء سے مراد ماء طاہر ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً سے مراد ماء طاہر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے نازل کیا آسمان سے ماء طہورا، پاک کرنے والا پانی، یعنی جو پاک ہو، پاک کرنے والا ہو۔ معلوم ہوا پاک کرنے والا پانی وہ ہے جو منزل من السماء کی صفت پر ہو، جیسے بارش کا پانی۔ تو معلوم ہوا ماء طاہر وہ ہے جس کے اوصاف میں سے کوئی ایک بھی نہ بدلا ہو۔ تو آیت میں آیا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، جب تم پانی نہ پاؤ، یعنی پاک کرنے والا پانی نہ پاؤ، تو پھر تیمم کر لو۔ تو یہاں ماء سے مراد کوئی اور پانی نہیں بلکہ جو منزل من السماء کی صفت پر ہو، یعنی اوصاف میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو۔ اور یہ جو ماء زعفران ہے یا ماء صابون یا اشنان ہے، ان میں ایک وصف تبدیل ہو چکا ہے، اب یہ منزل من السماء کی صفت پر باقی نہیں ہے، تو لہذا اس سے وضو نہیں کیا جائے گا۔ احناف شوافی کو جواب دیتے ہیں کہ قاعدہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، المطلق یجری علی اطلاقہ۔ آیت میں ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، کہ مطلق ذکر ہوا ہے،
اور آپ منزل من السما کی صفت بڑھا کر، اے شفاف، آپ منزل من السما کی صفت بڑھا کر اس کو مقید کر رہے ہیں، اور مطلق کو مقید کرنا قیاس کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاق ہی، اور مطلق قطعی ہے اور قیاس ظنی ہے، اور قیاس کے ذریعے قطعی کے وصف اطلاق کو منسوخ کر رہے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ مزید شفاف اعتراض کرتے ہیں کہ اس مائع زعفران، آپ کہتے ہیں کہ مائع مطلق ہے، اسی طرح صابن، اشنان وغیرہ مطلق کہتے ہیں، آپ خود ہی اپنے ضابطے کو توڑ رہے ہیں، آپ خود اپنے ضابطے پر عمل نہیں کر رہے۔ آپ نے کہا مائع مطلق جب نہ پاؤ تو یہ مائع زعفران اور وغیرہ دوسرے پانی جن میں پاک چیز مل گئی، یہ مطلق نہیں، یہ تو مقید ہیں، کہ مائع زعفران وغیرہ یہ مطلق نہیں، یہ تو مقید ہیں، کیونکہ مضاف الیہ قید ہوتا ہے مضاف کے لیے، کیونکہ مضاف الیہ قید ہوتا ہے مضاف کے لیے، تو یہ تو مائع مقید ہوا، لہذا تیمم کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو مطلق کہتے ہیں کہ مائع زعفران مطلق ہے اور اس کے علاوہ مائع اشنان، صابن وغیرہ، پھر تو ماء الورد کو بھی مطلق کہنا چاہیے، عرق گلاب وغیرہ، اور اسی طرح ماء المرق، شوربے سے بھی وضو جائز ہونا چاہیے، اس میں بھی ماء مضاف ہے اور مرق مضاف الیہ، جیسے ماء الزعفران میں ماء مضاف ہے اور زعفران مضاف الیہ۔ تو جب آپ مائع زعفران کے وضو سے وضو جائز قرار دے رہے ہیں، حالانکہ وہ مقید ہے، تو ماء المرق، ماء الورد سے بھی وضو کو جائز قرار دینا چاہیے۔ یہ اعتراض ہے شفافی کا۔ احناف جواب دیتے ہیں کہ اضافت دو قسم پر ہے، ایک اضافت تقیید اور ایک اضافت تعریف۔ اضافت تقیید وہ ہے جس میں اضافت کی وجہ سے مضاف کی حقیقت ہی بدل جائے، جس کی وجہ سے مضاف کی حقیقت ہی بدل جائے، اس کی طبیعت ہی بدل جائے، جیسے ماء المرق میں ماء مضاف ہے، اس کی حقیقت ہی بدل گئی، اور اسی طرح ماء الورد اضافت کی وجہ سے حقیقت ہی بدل گئی۔ اب شوربہ الگ چیز ہے اور پانی الگ چیز ہے۔ اور ایک ہے اضافت تعریف۔ اضافت تعریف کسے کہتے ہیں کہ یعنی وہ صرف معرفت یعنی پہچان کے لیے ہوتی ہے، صرف وضاحت کے لیے ہوتی ہے، جیسے ماء البیر کنویں کا پانی، حقیقت نہیں بدلی، صرف پہچان کے لیے ہے کہ دریا کا پانی نہیں، تالاب کا پانی نہیں، بلکہ کنویں کا پانی، یا ماء العین چشمے کا پانی۔ تو یہ جو اضافت ہے یہ صرف تعریف کے لیے ہے۔ اور لغت میں بھی مائع زعفران پر ماء کا اطلاق ہوتا ہے، لغت میں بھی مائع زعفران پر جو ہے ماء کا یعنی پانی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر کسی کو حکم دیا جائے کہ پانی لے آؤ اور وہ مائع زعفران لے آئے یا مائع اشنان لے آیا یا اسی طرح، تو اس نے حکم کی تعمیل کی ہے، لغت کے اعتبار سے بھی وہ خطاوار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسے آپ کہیں کہ پانی لے آؤ اور وہ شوربہ اٹھا کر لے آئے، تو پھر آپ کیا سمجھیں گے کہ اس نے حکم کی تعمیل کی؟ نہیں، حکم کی تعمیل نہیں کی، معلوم ہوا مائع زعفران مائع مطلق ہے۔ اب یہاں پر اشکال ہوتا ہے احناف پر کہ آپ نے کیا کہا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً سے مراد مائع مطلق ہے، یعنی مائع مطلق نہ ہو تو تیمم کیا جائے، تو مائع مطلق تو شامل ہوا مائع طاہر کو بھی اور مائع نجس کو بھی۔ مائع طاہر وہ بھی پانی ہے اور مائع نجس وہ بھی پانی ہے، تو معلوم ہوا اگر نجس پانی موجود ہو تو پھر تیمم نہیں کیا جائے گا، اس سے وضو کرو، حالانکہ آپ اس وقت کہتے ہیں کہ اس سے وضو جائز نہیں، تیمم کیا جائے گا۔ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً سے مراد مائع مطلق ہے،
یعنی مائع مطلق نہ ہو تو تیمم کیا جائے گا، اور مائع مطلق تو شامل ہے جی مائع طاہر کو بھی اور مائع نجس کو بھی۔ مائع طاہر وہ بھی پانی ہے اور مائع نجس وہ بھی پانی ہے، تو معلوم ہوا اگر نجس پانی موجود ہے تو پھر تیمم نہیں کیا جائے گا، اسے وضو کرو، حالانکہ آپ اس وقت کہتے ہیں کہ اسے وضو جائز نہیں ہے، تیمم کیا جائے گا۔ تو حناف جواب دیتے ہیں کہ مائع مطلق سے مراد مائع طاہر مراد ہے۔ آیت وضو کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے۔ معلوم ہوا وضو کا مقصد پاکی کو حاصل کرنا ہے، اور یہ پاکی مائع طاہر سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، مائع نجس سے تو پاکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا وضو کا مقصد پاکی ہے، اور یہ پاکی مائع طاہر سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، مائع نجس سے نہیں۔ اس لیے آیت میں مائع مطلق سے مائع طاہر مراد ہے، مائع نجس مراد نہیں ہے۔ پھر اس پر ایک مسئلہ بھی اس کا نکلتا ہے، ایک جزئی مسئلہ، وہ یہ ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، جی یہاں پر فاغسلوا امر آیا ہے، اور امر آتا ہے وجوب کے لیے، کہ کسی چیز کو دوسرے پر واجب قرار دینے کے لیے۔ معلوم ہوا جب بھی نماز کے لیے اٹھو گے وضو کرنا واجب ہے، فرض ہے، آیت سے تو ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ نے بتا دیا کہ اس وضو کے فرض کرنے کا مقصد انسان کو پاک کرنا ہے، انسان کو پاک کرنا ہے۔ معلوم ہوا اگر وہ پہلے سے ہی باوضو ہو تو اس پر دوبارہ وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ مثلا ہم نے وضو کیا، ایک نماز پڑھ لی عصر کی، اب مغرب کا وقت آیا تو پھر وہ آیت متوجہ ہوئی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، عصر کی نماز پڑھی، جب مغرب کا وقت آیا تو پھر وہ آیت متوجہ ہوئی جی، لیکن دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ وضو کا مقصد کیا تھا کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پاک کرنا چاہتا ہے تمہیں، اور پاکی اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی حدث لاحق ہو۔ جب حدث لاحق ہی نہیں جی، پاک ہیں، پاکی پہلے سے ہی حاصل ہے، تو وضو بھی واجب نہیں ہے۔ امید ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو دوبارہ ایک دو مرتبہ سماعت کر لینا، انشاءاللہ العزیز سمجھ میں آ جائے گا۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، یعنی المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ یجوز التودی بماء الزعفران وبکل ماء خالطہ شیء طاہر فغیر احد اوصافہ۔ یجوز التودی، جائز ہے وضو کرنا، بماء الزعفران، زعفران کے پانی کے ساتھ، جائز ہے وضو کرنا زعفران کے پانی کے ساتھ، وبکل ماء خالطہ شیء طاہر، اور ہر اس پانی کے ساتھ، ہر ایسے پانی کے ساتھ وضو جائز ہے، خالطہ شیء طاہر، کہ اس کے ساتھ پاک چیز مل گئی ہو، خالطہ مل گئی اس کے ساتھ، شیء طاہر پاک چیز، فغیر احد اوصافہ، اور اس نے بدل دیا اس کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو، فغیر تو اس پاک چیز نے تبدیل کر دیا، احد اوصافہ پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں، وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، یجوز التودی وضو کرنا جائز ہے، بماء الزعفران زعفران کے پانی کے ساتھ، اور ہر اس پانی کے ساتھ، خالطہ شیء طاہر کہ جس میں مل گئی ہو پاک چیز، فغیر احد اوصافہ اور اس پاک چیز نے تبدیل کر دیا
پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو۔ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَصِيرِ إِلَى التَّيَمُّمِ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَصِيرِ إِلَى التَّيَمُّمِ عَدَمُ مُطْلَقِ الْمَاءِ، اس لیے کہ تیمم کی طرف رجوع کرنے کی شرط، لِأَنَّ شَرْطَ الْمَصِيرِ، مصیر معنی رجوع کرنا، اس لیے کہ تیمم کی طرف رجوع کرنے کی شرط وہ کیا ہے؟ عدم مطلق الماء، کہ مطلق پانی کا نہ ہونا ہے۔ هذا قد بقي ماء مطلقا، اور یہ مائع زعفران تحقیق باقی ہے، اور یہ مائع زعفران جو ہے وہذا، اور یہ مائع زعفران قد بقیہ تحقیق باقی ہے، ماء مطلقا، اس حال میں کہ یہ مطلق ہے، مطلق پانی ہو کر یہ باقی ہے۔ وہذا، اور یہ مائع زعفران قد بقیہ باقی ہے، ماء مطلقا، مطلق پانی کے طور پر۔ فإن قید الاضافۃ ما ازال عنہ اسم الماء بل قررہ، اس لیے کہ اضافت کی جو قید آئی ہے اس نے اس پانی سے پانی کے اسم کو زائل نہیں کیا۔ فإن قید الاضافۃ، بے شک اضافت کی قید نے ما ازال عنہ، اس پانی سے زائل نہیں کیا، اسم الماء، پانی کے نام کو، بل قررہ، بلکہ اس کو پختہ کیا ہے، بلکہ اس کو پختہ کیا ہے۔ فإن قید الاضافۃ، اس لیے کہ اضافت کی قید نے ما ازال عنہ، زائل نہیں کیا اس پانی سے، اسم الماء، پانی کا نام، اس قید نے، اضافت کی جو قید آئی اس نے اس پانی سے پانی کے اسم کو زائل نہیں کیا، بل قررہ، بلکہ اس کو پختہ کیا ہے، بلکہ اس کو پکا کیا ہے۔ فیدخل تحت حکم مطلق الماء، لہذا یہ داخل ہو جائے گا مائع زعفران مطلق ماء کے حکم کے تحت۔ فیدخل، تو یہ داخل ہو جائے گا تحت حکم مطلق الماء، مطلق ماء کے حکم کے تحت۔ وکان شرط بقائہ علی صفۃ المنزل من السماء قیدا لہذا المطلق، اور شرط لگانا کہ پانی باقی ہو، وکان شرط بقائہ، اور اس پانی کے باقی ہونے کی شرط کا ہونا، علی صفۃ المنزل من السماء، منزل من السماء کی صفت پر، قیدن، یہ قید ہے، لہذا المطلق، اس مطلق کے لیے، اور شرط لگانا کہ پانی باقی ہو منزل من السماء کی صفت پر، یہ قید ہوگی اس مطلق کے لیے، اس مطلق کے لیے۔ وَبِهِ يُخَرَّجُ حُكْمُ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَالصَّابُونِ وَالْأَشْنَانِ وَأَمْثَالِهِ، اور اس سے نکالا جائے گا، خرج یخرج، نکالا جائے گا، حکم ماء الزعفران، ماء زعفران کا حکم، اور صابون اور اشنان اور اس جیسے اور پاک چیزوں کے جو پانی ہے اس کا حکم بھی۔ وخرج عن هذه القضیۃ الماء النجس، اور اس حکم سے، خرج عن هذه القضیۃ، اور اس حکم سے نکل گیا، الماء النجس، نجس پانی، اور اس حکم سے نجس پانی نکل گیا، لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کی وجہ سے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے۔ وَالنَّجِسُ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ، اور نجس پانی طہارت کا فائدہ نہیں دیتا۔ وَبِهَذِهِ الْإِشَارَةِ عُلِمَ،
اور اس اشارۃ النص آیت میں جو آیا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے، اس اشارۃ النص سے علما جانا گیا، معلوم ہوا کہ ان الحدث شرط، کہ حدث جو ہے وہ شرط ہے، بے وضو ہونا شرط ہے، لوجوب الوضوء، وضو کے وجوب کے لیے، وضو کے واجب ہونے کے لیے حدث جو ہے وہ شرط ہے۔ فإن تحصیل الطہارۃ، کیونکہ طہارت کا حصول، طہارت کا حاصل کرنا، بدون وجود الحدث، حدث کے وجود کے بغیر، حدث کے پائے جانے کے بغیر، محال، یہ محال ہے۔